انٹرویو کوچنگ کلاس میں آج دا میسنجرز انبیاء کرام کے لیکچر میں آج ہمارا آخری لیکچر ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیرت کی طرف جائیں گے. انبیاء کرام کے لیکچر میں آج سب سے پہلے ہے حضرت دانیال علیہ السلام. حضرت دانیال علیہ السلام کے حوالے سے انٹرویوز میں اکثر 4-5 ٹیکنیکل سوالات کیے جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے دانیال علیہ السلام کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کس پیغمبر کے زمانے میں مبعوث ہوئے. حضرت دانیال علیہ السلام سب سے پہلے بخت نصر ایک ظالم بادشاہ ہے. اس کے دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. کس قوم کی طرف بھیجے گئے؟ بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا. بخت نصر کے حوالے سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ تاریخ میں بخت نصر کا دوسرا نام کیا ہے؟ تاریخ میں بخت نصر کا دوسرا نام بنوکد نصر ہے. بخت نصر، اگر دوبارہ سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا کہ دوسرا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے بنوکد نصر. تاریخ میں کس وجہ سے یہ بادشاہ مشہور ہوا؟ اپنے ظلم کی وجہ سے. سخت ظالم تھا. اس نے کیا کیا؟ سوال یہ آتا ہے کہ بخت نصر تاریخ میں کس حوالے سے مشہور ہے؟ تاریخ میں ظلم کے حوالے سے مشہور ہے. اور ظلم پہ کس پر کیا؟ بنی اسرائیل پر. سوال آپ سے کیا جائے گا کہ اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یعنی بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دیا. حضرت دانیال علیہ السلام کے حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ بخت نصر یا بنوکد نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد دانیال علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جن کو اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ آگ میں ڈالا گیا. یہ ٹیکنیکل سوال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ کون سے پیغمبر ہے جن کو آگ میں ڈالا گیا؟ دانیال علیہ السلام. اس طرح بھی سوال کیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ کون سے پیغمبر تھے جن پر آگ ٹھنڈی کی گئی، جن کے لیے آگ گل و گلزار بنائی گئی؟ تو وہ کون تھے؟ دانیال علیہ السلام. دانیال علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا لیکن آگ آپ علیہ السلام کو نہ جلا سکی. دانیال علیہ السلام کے حوالے سے یہ سوال کیے جاتے ہیں. سب سے زیادہ بخت نصر کے حوالے سے بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. بنی اسرائیل کو انہوں نے تہس نہس کر دیا اور آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اچھا، دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا علم عطا فرمایا تھا؟ آپ علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے تھے. خوابوں کی تعبیر ایک اور پیغمبر کو بھی دیا گیا تھا، یوسف علیہ السلام. آپ سے پوچھا جائے گا یوسف علیہ السلام کے علاوہ وہ کون سے پیغمبر ہے تاریخ انبیاء میں جن کو تعبیر رویا سے کیا مراد ہے؟ تعبیر رویا سے مراد ہے خوابوں کی حقیقت کا علم. کوئی بندہ خواب دیکھ لے، پیغمبر اس کی تعبیر بتا دے، اس کے معنی بتا دے، اس کو تعبیر رویا کہا جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے علاوہ دانیال علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا. یہ سوال بھی کیا جاتا ہے دانیال علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ دانیال علیہ السلام کو آگ میں اس لیے ڈالا گیا کہ بنوکد نصر یا بخت نصر انہوں نے دانیال علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ آپ میرے سامنے سجدہ کریں، لیکن سجدہ سے انکار کرنے پر دانیال علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جس کی وجہ سے آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلو
گلزار۔ اب آتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے سوال آتا ہے، زکریا علیہ السلام کا تعلق کس نبی کی نسل سے تھا؟ آپ علیہ السلام کا تعلق داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ داؤد علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کے والد کا نام اونتا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام اونتا۔ زکریا علیہ السلام کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل سوال ہے، آپ علیہ السلام نے کس عورت سے شادی کی؟ وہ کون سی عورت تھی؟ عورت کا کیا نام تھا؟ آپ علیہ السلام کی زوجہ کا نام کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی زوجہ کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ کا نام عائشہ تھا۔ زکریا علیہ السلام کے حوالے سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کس نیک، پاکیزہ اور تقوادار لڑکی کی پرورش کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کی پرورش کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا تھا۔ کس نسبت سے؟ اس نسبت سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سوال اس طرح کیا جاتا ہے کہ حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی عائشہ کا کیا تعلق تھا درمیان؟ کیا نسبت تھی؟ تو حنا اور عائشہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی عائشہ، یہ دونوں بہنیں تھی۔ یہ کیا تھی؟ یہ بہنیں تھی۔ اس لیے مریم کی پرورش عائشہ نے کی، یعنی مریم کی پرورش عائشہ اور ان کے شوہر زکریا علیہ السلام نے کی۔ زکریا علیہ السلام کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کس مسجد کے، کس عبادت گاہ کے متولی تھے؟ آپ علیہ السلام بیت المقدس کے متولی تھے۔ زکریا علیہ السلام کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کمیشن میں خاص کر کہ آپ علیہ السلام کے دور میں کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ آپ علیہ السلام کے دور میں التیکن ہیروڈ کی حکومت تھی۔ التیکن ہیروڈ کی حکومت تھی، نہایت ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ التیکن ہیروڈ نے آپ کے پیچھے بندے بھجوائے، انہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن زکریا علیہ السلام بھاگ گئے۔ راستے میں ایک درخت آیا، آپ علیہ السلام نے درخت سے پناہ کی درخواست کی، درخت درمیان سے پھٹ گیا، آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے، وہ دوبارہ بند ہوا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے درخت میں پناہ لی۔ آپ علیہ السلام کو کس طرح شہید کیا گیا؟ آدمیوں نے اس بادشاہ کی، التیکن ہیروڈ نے جو بندے آپ کے پیچھے بھجوائے تھے، انہوں نے مشورہ کیا، جس کی وجہ سے درخت کو آرے سے چیرا گیا اور آپ علیہ السلام شہید ہوئے۔ زکریا علیہ السلام کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ آپ علیہ السلام کا صرف ایک بیٹا تھا، جس کا نام یحییٰ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ شہید ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ علیہ السلام کو بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ آج بھی آپ علیہ السلام کا مزار بیت المقدس میں مرجع خلائق ہے، لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کا مزار بیت المقدس میں واقع ہے۔ اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال آتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ والد کا نام زکریا تھا۔ والدہ کا نام کیا تھا؟ والدہ کا نام عائشہ۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام عائشہ تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال آتا ہے، یحییٰ کے کیا معنی ہے؟ یحییٰ کے معنی ہے زندہ، لائیو۔ یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے کمیشن میں سوال کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ اس طرح بھی سوال کیا جاتا ہے
کبھی کبھار وہ ٹیکنیکل سوال کرتے ہیں، تاریخ انبیاء میں وہ کون سے نبی ہے جن کا نام اللہ نے خود رکھا، جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا اور قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے؟ تو یحییٰ علیہ السلام واحد نبی ہے جن کا نام اللہ رب العزت نے یحییٰ رکھا۔ یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے، آپ علیہ السلام نے پوری زندگی، اکثر زندگی کہاں گزاری؟ آپ علیہ السلام نے ساری زندگی جنگلوں اور دشت و بیابان میں گزاری۔ آپ علیہ السلام جنگل اور دشت و بیابان میں اپنی زندگی۔ یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال آتا ہے، ٹیکنیکل سوال ہے، کمیشن میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے سال بڑے تھے؟ یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے، 6 months۔ آپ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی خالازاد، وہ آپ کی خالہ کے بیٹے تھے، ان سے 6 ماہ بڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال آتا ہے، جنگل میں آپ بیابانوں میں رہتے تھے، جنگل میں رہتے تھے، آپ کی خوراک کیا ہوتی تھی؟ آپ علیہ السلام پتے کھا کر، درخت کے چھال کھا کر اور ٹھیڈیاں کھا کر۔ 3 چیزیں بتانی، درخت کے پتے، ٹھیڈیاں اور درخت کی چھال کھا کر گزارا کرتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال آتا ہے، قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو کیا نام دیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں آپ کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو سید کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اور عربی میں سید کے کیا معنی ہے؟ عربی میں سید کے معنی ہے سردار، سردار کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات کس طرح ہوئی؟ آپ علیہ السلام کو وہ نبی ہے جن کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کو یہودیوں نے نماز کی حالت میں شہید کیا۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے کس آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی؟ شب معراج 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کس آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظار میں تھے؟ دوسرے آسمان پر، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، دوسرے آسمان پر آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اب آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کافی سوالات کیے جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپ علیہ السلام کی پیدائش بیت اللہ میں ہوئی، بیت اللہ۔ آپ علیہ السلام کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے، ٹیکنیکل سوال، کہ آپ علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ آپ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے۔ اللہ کے حکم سے، اذن خداوندی سے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ سوال یہ کیا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام عیسیٰ کے کیا معنی ہے؟ عیسیٰ کے لفظی معنی بتائیں، عیسیٰ کے کیا معنی؟ عیسیٰ کے معنی ہے گناہ سے بچنے والا، گناہ سے بچنے والا یا متقی۔ آپ نے جواب میں یہ بتانا ہے، متقی یا گناہ سے بچنے والا۔ سوال آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کی پرورش کس نے کی؟ وہ پہلے بھی گزرا ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ یہ بھی ٹیکنیکل سوال کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، لفظ مریم کے کیا معنی ہے؟ مریم کے معنی ہے پرہیزگار، نیک اور بہتر عورت، پرہیزگار، نیک اور بہتر عورت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگائی گئی کہ یہ بچہ کس طرح پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟
عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے آپ بچے سے پوچھ لے۔ تو سوال اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پنگوڑے میں بات کی، عیسیٰ علیہ السلام تھے پیدائش کے فوراً ہی بعد انہوں نے، یعنی وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے بچپن میں باتیں کی، اس وقت باتیں کی جب کوئی بچہ بات نہیں کر سکتا۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ سوال آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کیا بات کی؟ قرآن عظیم الشان اس بات پر گواہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے 2 باتیں کی، میں اللہ کا بندہ ہوں، ان عبداللہ، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ کتاب یعنی کون سی کتاب؟ مجھے انجیل دی گئی ہے۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، ان عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اور میں نبی بھی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یہ باتیں کی۔ کون سی باتیں کی؟ آپ سے سوال یہ پوچھا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں بچپن میں کون سی باتیں کی تھی؟ آپ علیہ السلام نے یہ باتیں کی، یعنی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیہ۔ حواریوں کے حوالے سے آتا ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھی حواریوں کے حوالے سے یہ سوال کیا جاتا ہے، حواریوں نے، آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے آپ سے کیا معجزہ طلب کیا؟ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں حواریوں نے آپ علیہ السلام سے یہ معجزہ طلب کیا کہ ہم پر آسمان سے خوان اترے، ہم پر آسمان سے دسترخوان یا مائدہ یا روٹی اترے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ساتھیوں اور آپ علیہ السلام کے لیے خوان نازل کیا۔ خوان، آپ سے پوچھا جائے گا خوان سے کیا مراد ہے؟ خوان سے مراد ہے کانا، آسمان سے ان کے لیے تیار کانا نازل ہوا جس کو خوان کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر کس صورت میں ہے؟ قرآن عظیم الشان کی صورت المائدہ، المائدہ میں اس کا ذکر ہے۔ المائدہ کی کیا معنی ہے عربی میں؟ المائدہ کے معنی ہے خوان، کھانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے، آپ کے معجزے کیا تھے؟ آپ کے معجزے یہ تھے، آپ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کر ان کو اڑا دیتے تھے اذن خداوندی سے، اس کو پونگ کر اس کو اڑا دیتے تھے۔ نمبر 1، نابیناؤں کو، جو بندہ نابینا ہوتا تھا، جو نہیں دیکھ سکتا تھا، آپ دم عیسیٰ دم کر کے ان کو تندرست کرتے تھے۔ جن کے بدن پر برس ہوتے تھے، برس کے نشان ہوتے تھے، وہ بیمار ہوتے تھے، بیماروں کو اللہ کی اذن سے آپ علیہ السلام تندرست کر دیتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ علیہ السلام اذن خداوندی سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور 5واں معجزہ آپ علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام گھر میں ذخیرہ کی جانے والی چیز کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال آتا ہے، آپ علیہ السلام کو کن لوگوں نے شہید کرنا چاہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سازش کے ذریعے، یہود جو انبیاء کے دشمن رہے ہیں، انہوں نے سازش کے ذریعے آپ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا۔ لیکن کیا معجزہ ہوا؟ کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام اذن خداوندی سے، اللہ کے اذن سے آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ آپ علیہ السلام کی شکل ایک یہودی کو دی گئی، اس یہودی کو قتل کیا گیا، اور یہود وہ اس مغالطے میں رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، شہید کیا۔ تو وہ اس شخص کا نام کیا تھا جس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی گئی تھی؟ اس شخص کا نام شمعون تھا۔ شمعون کو عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ شکل دے کر یہ یہود کو باور کروائی گئی کہ آپ علیہ السلام شہید ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کمیشن میں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے؟ آپ علیہ السلام بالکل دوبارہ اتریں گے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے دوبارہ اتریں گے۔ کتنا عرصہ قیام کریں گے؟ آپ علیہ السلام 40 سال تک بحیثیت امتی جہاد کر کے، دعوت دے کر آپ علیہ السلام زمین پر قیام کریں گے۔ آپ علیہ السلام شادی کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ قرب بھی قیامت جب وہ اتریں گے زمین پر تو عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، ان کے باقاعدہ اہل و عیال ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آئے گا یہ سوال کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر اتریں گے؟
عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے قریب کہاں پر اتریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آپ علیہ السلام دمشق میں اتریں گے. کہاں پر اتریں گے؟ شام کے شہر دمشق میں اتریں گے. کبھی کبھار سوال کے بعد سوال پیدا ہو جاتا ہے. کمیشن میں ممبر آپ سے پوچھتا ہے کہ دمشق میں تو اتریں گے، دمشق کے کس علاقے میں اتریں گے؟ آپ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد آج بھی موجود ہے، جامع مسجد اموی کے مشرقی مینارے پر اتریں گے. مشرقی مینارے پر اتریں گے. آپ علیہ السلام جامع مسجد اموی جو بنو امیہ کے دور میں بنی آج بھی قائم ہے کہ مشرقی مینارے پر اذن خداوندی سے اتریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور ٹیکنیکل سوال کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ میں پیدا ہوئے، بیت الحم. آپ اس شہر کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ اس شہر کو آج کل یروشلم کہا جاتا ہے.